لائف سپین بڑھا لی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا نظام کوئی درم برہم ہو گیا ہے. ایسا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ہم اگر مرتے ہیں، جیتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، یہ اسی طرح ہے جیسے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم بچ نکلتے ہیں. یہ پورا ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کی زندگی ہے، اور اس کے نتائج ایک نظام کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں. لائف سپین کسی کا گھٹ رہا ہے، کسی کا بڑھ رہا ہے، وہ اکارڈنگلی ہو رہا ہوتا ہے. تقدیر فقط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمارے اس دنیا میں آنے اور اس نظام کے وفا ہونے سے پہلے اس کو سب کچھ علم ہے. ہمیں واقعہ ہو جانے کے بعد علم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو ان واقعات کے وجود میں آنے سے پہلے کا علم ہے. بس اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اسی کو لکھا کہتے ہیں، اسی کو لوح محفوظ کہتے ہیں. اس کے علاوہ لکھا جانا، تقدیر جو لکھا ہے وہ، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں، اس کا علم ہے. یہ اللہ کے علم کو کیا، اللہ کے اس قدیم علم کو اصطلاح میں لوح محفوظ کہتے ہیں. یہ ایک ٹرم ہے، سمجھانے کے لیے اس کا بیان کرتے ہیں. اسی سے قلم ہے، اسی سے لکھنا ہے کہ لکھ دیا گیا. اب جو لکھ دیا، قلم نے لکھ دیا، لوح محفوظ پہ لکھ دیا، تقدیر صادر ہو گئی. یہ سارے جملے جتنے بھی بولتے ہیں یہ اظہار ہے صرف اللہ رب العزت کے علم قدیم کی شان کا، مختلف طریقوں سے. مطلب اس کا صرف ہے کہ اللہ جانتا ہے. آپ کو یہ سمجھ آ گئی بات؟ یہ اللہ کے علم کا مرتبہ ہے، اس کی شان ہے. جیسے ایک آدمی بیٹھا ہے یہ سامنے، اس کو آپ شخص بھی کہہ دیتے ہیں، انسان بھی کہہ دیتے ہیں، فرد بھی کہہ دیتے ہیں، پرسن بھی کہہ دیتے ہیں، حیوان ناطق بھی کہہ دیتے ہیں، شخصیت بھی کہہ دیتے ہیں. پھر نام رکھا ہو تو نام بھی بلا دیتے ہیں. یہ سارے کسی ایک شخص کی نشاندہی کرنے کے مختلف طریقے، عنوان ہیں. اس طرح لوح، قلم، تقدیر، لکھا جانا، سارا کچھ یہ عنوان ہے مختلف علم الہی ہے، اس کی شان ہے. اور ایک بات چونکہ ضمناً آ گئی ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، موضوع میری آج کے کلمہ نصیحت کا نہیں تھا، تاکہ اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ 95-98% لوگوں کو سوچیں یا نہ سوچیں مگر ایک التباس سا رہتا ہے. تو دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہونا ہماری لائف کے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کو ایفیکٹ نہیں کرتا. ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہونا ہماری آزادی کو متاثر نہیں کرتا. یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. دو چیزیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، ہم سے شروع ہوتا ہے. آپ یوں سمجھیں جو کچھ آزادی سے ہم کر رہے ہیں کریں گے. نیک بندہ نیکی کرتا ہے، بد بدی کرتا ہے، کافر کفر کرتا ہے، مومن ایمان کے اعمال کرتا ہے، ڈاکو ڈاکو زنی کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، کوئی پاناما لوٹتا ہے، کوئی اقامہ میں جاتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی عیاری کرتا ہے، کوئی مکاری کرتا ہے، کوئی دیانتداری کرتا ہے، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، جو کچھ زندگی میں ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ پاک نے یہ سب کچھ کرنے کی ہمیں آزادی دے رکھی. We are free to adopt any course of action. We are absolutely free to adopt any course of action. جو ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں.
اور جو کرتے ہیں اس کے نتائج ہوتے ہیں، وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں جو کچھ چاہیں اڈاپٹ کریں، جو چاہیں کریں، اس کے کرنے کی آزادی دے رکھی۔ اس کا الزام کسی پر آزاد۔ اب جو آزادی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کسب، اور اس کو کہتے ہیں اختیار۔ یہ ہمارا اختیار ہے، اللہ نے ہمیں دے رکھا۔ سب آپشنز ہمارے سامنے ہیں، اتھارٹی ہمیں دے رکھی ہے، اللہ پاک نے فریڈم دے رکھی ہے، ہم کرتے ہیں۔ یہ کسب و اختیار ہے۔ تو جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ کسب و اختیار ہو گیا۔ اس کا ہمیں تو ہو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے نا کہ وہ اچانک خبر آ گئی کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، یہ فیل ہو گیا، یہ پاس ہو گیا۔ بدر منیر صاحب کے 10 ملین اخبار دیکھتے ہیں، بدر منیر چودھری، ان کو تو پتہ چلے گا نا جب رپورٹ آئے گی، ان کے اتنے ویورز ہو گئے کام کے۔ تو ہمیں تو پتہ چلتا ہے جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اکرنس ہو جاتی ہے، کوئی رزلٹ آتا ہے، ہمیں کوئی خبر دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے خبر سے۔ یہ کسب و اختیار ہے۔ اللہ کے علم کا اتنا فرق ہے کہ اس سے سب کچھ کے ہونے سے پہلے کا علم، وہ پہلے جانتا ہے۔ ہمارا سب کچھ آزادی سے کرنا یہ کسب ہے، اور سب شے کا اللہ کو پہلے سے علم ہونا، اس کا نام تقدیر ہے، اس کا نام قدر ہے۔ یہ کسب ہے، وہ قدر ہے۔ اب آپ سمجھیں، آپ کو یہ بھی میں ضمناً بتا دوں کہ قدر کا جو لفظ ہے، قدر اور تقدیر، اس کا معنی ہے اندازہ۔ اللہ پاک نے یہ لفظ اس لیے چنا ہے ہمارے لیے، اس لفظ کے اندر انسان کی آزادی کا مفہوم موجود ہے۔ خود قدر میں کیا؟ خود قدر میں ہمارا اختیار ہے موجود ہے۔ قدر کا معنی ہے اندازہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا اندازہ ہے یہ شخص کیا کرے گا، آپ کہتے ہیں میرا اندازہ ہے یہ شخص یہ کرے گا، ایسے موقع پر یوں کرے گا، میرا اندازہ ہے کہ یہ میٹر ایسے ہوگا، میرا اندازہ ہے کہ مکان وہ سیدھا ہو گیا، چھت اس کی اس سے زیادہ نہیں گر پڑے گی، میرا اندازہ ہے کہ اس بندے کی زندگی ڈاکٹر کہتا ہے اس سے زیادہ نہیں مر جائے گا۔ تو اندازہ کرتے ہیں نا۔ اب آپ جب اندازہ کرتے ہیں تو آپ کے اندازہ کرنے سے اس دوسرے شخص کا جینا مرنا، اس کا نفع نقصان ریلیٹڈ ہے؟ آپ کے اندازے کا کوئی اثر ہوتا ہے اس کو؟ کوئی الزام دیتا ہے کہ آپ نے اندازہ کیا تھا اس وجہ سے میں مر گیا؟ کوئی کرتا ہے الزام؟ نہیں۔ تو جب جس طرح آپ کے اندازے کے باوجود الزام آپ پر نہیں، تو رب کے اندازے کے باوجود بھی الزام اس پر۔ فرق یہ ہے کہ ہم اس کے علم کو اندازہ نہیں کہتے ہیں۔ اندازہ کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس میں ایرر کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں ایرر کا امکان نہیں ہے، اس لیے اس نے قدر کا نام رکھا ہے، مگر ہے علم قدر۔ تو اس کی یہ ڈیوائن اسیسمنٹ ہے، ڈیوائن اسیسمنٹ ہے، پری اکرنس۔ اب بھئی آج کی دنیا میں فیزیبلٹیز بنانے والی کمپنیاں آ گئی ہیں، فرم آ گئی ہیں۔ آپ ریسٹورانٹ کھولنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرم ہائر کرتے ہیں، وہ آپ کو پوری کی پوری فیزیبلٹی بنا کے پوری رپورٹ دیتی کہ اتنا انویسٹ کریں گے، اتنا پروفٹ آئے گا پر اینم، پہلے سال اتنا، دوسرے سال اتنا، تیسرے سال اس طرح گروتھ ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ آپ کو ساری اسیسمنٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اور اس اسیسمنٹ بنیاد پہ آپ آگے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ جیسے اسیسمنٹس کرتے ہیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے سائنس بن گئی ہے، علم بن گیا ہے۔ ویدر فور کاسٹ ہوتی ہے، وہ بھی اسیسمنٹ ہے۔ کل اتنے بجے بارش ہوگی، اتنے بجے اسٹارم آئے گا، اتنے بجے سنو فال ہوگی، اور حالات بدل، اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے اس علم کو ہمارے سمجھانے کے لیے قدر کا نام دیا ہے کہ یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ اب تم یہ کیوں کہتے ہو کہ جو کہ میں نے اسیس کر دیا تھا لہذا ہم نے ایسے کرنا ہی کرنا تھا؟ نہیں، آپ اپنی مرضی سے کیے جا رہے ہیں، تو اس کا قصور ہے کہ وہ خالق ہے، اس کو علم ہے۔
وہ علم ہے. اسی وجہ سے وہ اس کو لوح محفوظ کہتا ہے. اس نے علم اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے, ہم پر ایکسپوز نہیں کیا. اگر وہ اس کا علم ہمیں دے دے تو ہم الزام لگائیں گے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس نے یہ ڈگری کر رکھی ہے تو میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے. اس نے ہمیں اس لیے بتایا ہی نہیں, اس علم کو محفوظ کر رکھا ہے. اس علم کو محفوظ کر رکھا ہے, اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے. ہاں کچھ آنکھیں اس دنیا میں اللہ پاک نے ایسی بنائی ہیں جو اس کو پڑھ لیتی ہیں, مگر وہ آنکھیں ہیں کہ جو پڑھ کے بھی اس کو ڈسکلوز نہیں کرتی. وہ اپنے بارے میں بھی پڑھ لیتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوگا, پھر بھی ڈسکلوز نہیں کرتی. چلتے ہیں اسی نارمل ایکشن کے کورس آف ایکشن کے. یہ اللہ کا علم ہے, اس کو قدر کہتے ہیں. اور جب اللہ پاک اس علم کا عالم قدیم میں اظہار کر دیتا ہے تو اس کو قضا کہتے ہیں. یہ قضا و قدر ہے, یہ اختیار و کسب ہے. تو یہ بندے کی آزادی ہے, اور اللہ کا علم ہمیں انٹرفیئر نہیں. اگر وہ انٹرفیئر کرے اور ہمیں مجبور کر دے تو پھر تو جنت دوزخ بنانے کا معنی ہی ختم ہو گیا, تو مذاق ہو گیا. تو پھر تو کوئی سوال جواب بھی نہ رہا, قبر میں بھی پوچھنا جائز نہیں بنتا. جب بندہ مجبور ہو کر کیے جا رہا ہے, اچھائی بھی, برائی بھی, ایمان بھی, کفر بھی, تو اس سے سوال کرنا بنتا ہی نہیں. یہ جو قبر کے سوال و جواب رکھے ہیں, اور جزا و سزا رکھی ہے, اور جنت و دوزخ رکھی ہے, یہ اسی لیے رکھی ہے کہ بندے کو کوئی جبر نہیں ہو, مکمل آزاد ہے. اب کم ہمت والے لوگ اپنے گناہ کو کسی اور کے سر تھوپ دیتے ہیں, میرا تو ایسے ہونا ہی تھا. یہ سب آزاد ہے. اللہ نے کہا کہ تمہاری زندگی موت کو ایسے جوڑ رکھا ہے. فرق یہ ہے کہ یہ زندگی دار الامتحان ہے, اس میں تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کیا یہ زندگی میں آپ کا, ہمارا سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, ایگزام ہو رہا ہے. ایگزام ہو رہا ہے. موت کے بعد اس کا ریزلٹ آئے گا. موت کے بعد ریزلٹ آئے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہم ایگزام دیں اس میں تو ہر سوال ہمارا غلط ہو, جواب اس کا, اور رزلٹ فرسٹ ڈویژن کا, یہ گریڈ اے کا توقع کرتے بیٹھتے ہیں. یہ ہمارا صحیح, ہماری سوچ ہے. جو ایگزام دے رہے ہیں, ایگزام میں ہم کسی ایک پیپر میں بھی پاس ہونے کی کوشش نہیں کر رہے. ایگزام کی تیاری کرتے ہیں نا آپ نے اپنا دور بھی گزارا ہے, آپ بچوں کو بھی دیکھتے ہیں ایگزام کی کتنی تیاری کرتے ہیں, رات دن لگا کرتے ہیں, اور پھر اچھے ریزلٹ کی امید کرتے ہیں. وہ نقل ادھر ہی چلتی ہے, وہاں نہیں چلتی. وہ نقل مقل ادھر ہی چلتی ہے, وہاں کوئی دھوکہ بازی نہیں چل سکتی. تو ہم ٹیسٹ کی, ایگزام کی تیاری پہ فکر نہیں کرتے, اور مختلف ہم نے آسیں, امیدیں, ناجائز امیدیں بنا رکھی ہیں, ڈھارسیں, کہ رزلٹ جب آئے گا تو ہم فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جائیں گے, گریڈ اے لے جائیں گے.